گزشتہ مجلس میں آپ نے سنا تھا کہ کافر اپنی مرضی کا معجزہ دیکھنا چاہتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ان پہاڑوں میں سے کوئی نہر نکال کر دکھائیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا گھر مکان سونے کا کیوں نہیں بنا ہوا؟ آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، آپ کے سر پر سونے کا تاج، آپ کے آگے پیچھے نوکر چاکر، دنیاوی ٹھاٹ باٹ تو ہے نہیں۔ آپ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ چلیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، اس لیے یہ ایسے مطالبے کر رہے ہیں۔ قرآن پاک جس ذات پر اترا ہے، اگر وہ ذات قرآن پاک کو پڑھ کر کسی مردے کو قبر سے اٹھا بھی دے یا قرآن پاک پڑھ کر کسی پہاڑ کو چلانا بھی شروع کر دے تو بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم مطالبہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا مطالبہ مانا نہیں جائے گا، اور یہ شخص ہماری جو مرضی ہے اس کے مطابق نہیں دکھا سکے گا تو پھر ہم تالیاں بجائیں گے، پھر ہم مذاق اڑائیں گے اس کا کہ دیکھو ایک طرف تو یہ رسول ہونے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کام بھی ہمارا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ مذاق آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور میں نے ان لوگوں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو پھر میری پکڑ بہت سخت تھی۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، کوئی دریا آس پاس، کوئی سمندر آس پاس نہیں تھا، کشتی بن رہی ہے، تو لوگ آ کر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا ہے بھائی، یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ کہاں چلائے گا کشتی نوح؟ تو کہتا ہے میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی بنا رہے تو کہاں چلے گی یہ خشکی میں چلے گی؟ یہ خشکی کی کشتی بنا رہے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا جس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، ایک آدمی مارا گیا محلے میں، قتل ہو گیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمیں، اللہ سے آپ کا رابطہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اس بندے کو کس نے مارا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پہلے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کی دم اس مردے پر ماریں، لگائیں اس کو، تو وہ مردہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ لیکن بنی اسرائیل تو ایک زمانے میں گائے کو خدا مان چکے تھے، بچڑے کی پوجا کرتے تھے، اب کیسے اس کو ذبح کریں؟ جیسے ہندو گائے کو ماتا مانتا ہے، دیوتا مانتا ہے، تو اس کو کیسے ذبح کرے گا؟ اس کا گوشت کیسے کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا، نہیں ذبح کر سکتا، اس کو جرأت ہی نہیں ہوتی، ڈرتا ہے نا۔ مشرک کے پاس جو ہے نا وہ دل کی جرأت ہوتی نہیں، بالکل نہیں ہوتی، ڈرپوک ہوتا ہے، سب سے زیادہ خرگوش سے بھی زیادہ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پتہ جواب میں کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا تھا اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ جاہلوں کا کام ہے مذاق اور کسی کا تمسخر اڑانا، یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، یہ کام میرا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کام پہلے سے ہوتا رہا ہے، یہ لوگ اہل حق کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت تو دیتے ہیں، پھر پکڑ خوب ہوتی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
توحید کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس صورت کا بنیادی مضمون مکی صورتوں کا اللہ کی وحدانیت اور بارگاہ رب العزت میں پیشانی جھکا کر اپنی نیاز مندیاں اس کے حوالے کرنے کا نام توحید ہے، اور تقوی نام ہے حد کے اندر رہنے کا۔ توحید اور تقوی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ توحید کا معنی ہے اپنی نیاز مندیاں، عاجزیاں اپنی صرف ایک ذات کے حوالے ہوں، مال کی عاجزی ہو، زبان کی عاجزی ہو یا جسمانی عاجزی ہو، اور یہ عاجزی ہوتی ہے تب جب جس کی عاجزی کی جا رہی ہے، جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو۔ جس کی عظمت اور بڑائی دل میں نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے تو اس کے سامنے عاجزی نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ اور تقوی نام ہے اللہ نے حدیں مقرر فرمائی، پینے کی ساری چیزیں اللہ نے حلال نہیں کی، کھانے کی ساری چیزیں اللہ نے حلال نہیں کی، کمانے کے سارے ذریعے اللہ نے حلال نہیں رکھے، اس طرح زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ نے حلال نہیں بنائے، کچھ ان میں سے حرام بھی ہیں۔ حرام کی حد پار نہ کرنا، حلال کی حد کے اندر رہنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا اور اللہ کی عظمت دل میں رکھنا۔ اب یہاں اللہ نے اپنی عظمت بیان فرمایا اللہ نے کہ کیا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار کی نگران وہ ذات، کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو تم نے شریک بنائے؟ علیم کل ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی فنا نہیں آ سکتے۔ اس کے ٹکراؤ میں تم نے وہ ہستیاں بنا لی جن کو اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کی تو چھوڑیں، اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر میں کیا ہو رہا ہے۔